فرعون لڑکوں کو مار کر لڑکیوں کو کیوں زندہ رکھا کرتا تھا؟ اور جو لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں، امام صادق علیہ السلام ان کے لیے کیا کہتے ہیں اور کیوں، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی دسترخوان پر آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 2 آیتوں یعنی آیت نمبر 126 اور 127 کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين۔ اور تم ہم سے صرف اس بات کا انتقام لینا چاہتے ہو کہ ہم اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان لائے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئی ہیں۔ پھر یوں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں اس حالت میں وفات دے کہ ہم تیرے سچے مسلمان یعنی فرما بردار ہیں۔ تو ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سن لیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے نکات کی طرف اور اس سے کچھ سبق حاصل کرتے ہیں۔ نکات اس آیت میں اس مذموم و مسموم پروپیگنڈے کا جواب ہے جو فرعون کی طرف سے جناب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے خلاف کیا جا رہا تھا، اور پچھلی آیتوں میں جس کی طرف اشارہ بھی ہو چکا ہے، جیسا کہ اس میں کہا گیا کہ تم سازش کرنے والے ہو، اس سرزمین پر لوگوں کے گھروں پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، انہیں ان کے گھروں سے نکال دینے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ادھر سے جواب دیا گیا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ ہمارا قصور سوائے ایمان کے کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تم لوگ الزام لگا رہے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے وہ متکبر ہے۔ کہا گیا کہ کبھی انسان اس لیے خود کو بہتر سمجھتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ دوسرے لوگ گناہ کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، شاید گناہ کرنے والے نے توبہ کر لی ہو اور تم اس بارے میں خبر نہ رکھتے ہو، اور اب بھی اس کے بارے میں تم ویسا ہی سوچتے ہو۔ کیا تم نے جادوگروں کی داستان نہیں سنی جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی نیت سے آئے، لیکن انہوں نے توبہ کی، ہدایت پا گئے اور ان کا اچھا ہو گیا۔ تفسیر نور الثقلین۔ تو یہ تھے آیت کریمہ کے اہم نکات۔ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا پیغامات ذکر ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، خدا پر ایمان اور طاغوت کی نافرمانی کی قیمت تو چکانی ہی پڑتی ہے، مشکلوں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ نمبر 2، ایسا ایمان جو دلیل کو پا لینے اور حقیقت کو دیکھنے کے بعد اختیار کیا جائے، اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ نمبر 3، طاغوت توحیدی فکر اور عقیدہ توحید کا مخالف ہے، وہ لوگوں کا مخالف نہیں ہے۔ نمبر 4، سچے پکے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مشکل حالات میں آرام و سکون، صبر و پائیداری، صراحت و وضاحت، شجاعت و بہادری، دعا اور گریہ و زاری سے کام لیتا ہے۔ نمبر 5، دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا واسطہ دیں۔ نمبر 6، طاغوت کی دھمکیوں کے مقابلے میں بہترین طریقہ خدا سے دعا کرنا، خدا پر توکل، ایمان کی حفاظت اور ایمان پر قائم رہنا ہے۔ نمبر 7، دھونس اور دھمکیاں جس قدر زیادہ ہوں اس قدر صبر و جرأت کی بھی ضرورت ہوگی۔ جادوگروں نے کہا، افرغ علینا صبرا، ہمارے دل کو صبر سے بھر دے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا انزل علینا، ہم پر صبر نازل فرما۔ نمبر 8، عاقبت کے بخیر ہونے کے لیے دعا اور توفیق الہی کی ضرورت ہے۔
تو یہ تھی آیت نمبر 126 کی تفسیر. بڑھتے ہیں آیت نمبر 127 کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قوم فرعون کے سرداروں نے کہا تو موسیٰ اور اس کی قوم کے آدمیوں کو اس لیے چھوڑے رکھے گا کہ وہ ملک میں فساد پھیلاتے رہیں اور تمہیں اور تمہارے معبودوں کو چھوڑتے رہیں. اس فرعون نے بے چین ہو کر کہا ہم عنقریب ان کے لڑکوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہم پوری طرح ان پر غالب ہیں. تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا خوبصورت سا ترجمہ. جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس آیت کے ذیل میں کیا نکات بیان کیے گئے ہیں. فرعون نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہار کے بعد ان سے اور بنی اسرائیل سے ہاتھ کھینچ لیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کی تبلیغ کا دائرہ بڑھنے لگا، جس سے فرعون کی قوم کے سرداروں کو فرعون کے ایکشن نہ لینے پر خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے فرعون سے اس پر فوراً پابندی کا مطالبہ کیا. فرعون خود کو خالق نہیں سمجھتا تھا بلکہ رب سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی. سورہ نازعات آیت نمبر 24، یعنی میں تمہارا بہت بڑا رب ہوں. وہ کہتا کہ میں اپنے علاوہ تمہارے لیے کسی دوسرے معبود کو نہیں جانتا. ما علمت لکم من الہ غیری. سورہ قصص آیت نمبر 38. لیکن وہ خود اور اس کی قوم کے کئی معبود تھے. وہ لوگ انہیں خالق کے مظہر کے طور پر پوجتے تھے. تو ناظرین، ہم نے آیت کریمہ کے نکات سے واقفیت حاصل کر لی ہے. اب بڑھتے ہیں آیت کریمہ کے پیغامات کی طرف اور اس سے کچھ سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیغام نمبر 1، طاغوت میں کچھ برائیاں ان کے چیلوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں. نمبر 2، باطل طاغوتی حکومتیں حق اور اہل حق کا مقابلہ کرتے ہوئے متضاد اور مخالف قسم کے کام اور فیصلے کرتے ہیں جو کہ ان کی بدحواسی کی دلیل ہے. لہٰذا کبھی فرعون جناب موسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو کبھی انہیں آزاد چھوڑا جاتا ہے اور اس حد تک آزادی دی جاتی ہے کہ خود فرعون کے طرفداروں کو اعتراض کرنا پڑتا ہے. نمبر 3، انبیاء کے انقلابی اور اصلاحی کام طاغوتی طاقتوں کی نظر میں فتنوں، فساد، گڑبڑ اور امن و امان میں رکاوٹ ہوا کرتے ہیں. نمبر 4، لڑکوں کو مار ڈالنا اور لڑکیوں کو چھوڑ دینا فرعونی سیاست ہے تاکہ مردوں میں سے بہادری اور غیرت چلی جائے اور عورتیں ان کی سیاست کو بڑھانے کا ذریعہ بنے، جیسے آج کی استعماری سیاست ہے. تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ افراد جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں وہ امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں متکبر ہیں، کیونکہ ممکن ہے وہ فرد جس کے بارے میں ہم یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے کمتر ہے، ہم اس سے بہتر ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو لے کر توبہ کرے اور اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے اور اسے اپنا حقیقی بندہ بنا لے. تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی اور قرآن سمجھیں بھی. ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان.